بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر ان کے احکامات کی پابندی کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں اور میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے اور میرے احکامات کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے خاندان کا ذمہ دار ہوگا کہ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا گیا اس کو اس کے دروازے پر ہی سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی تو مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر پر پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے تو مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب آپ کے میرے گھر میں داخل ہو چکے ہیں تو میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں، اچھا آپ اندر آ جائیں۔ مسلم بن عقیل ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اسوجہ کے صدی کے پاس پہنچا جس کے متعلق کچھ لوگوں نے سنا تھا کہ وہ مسلم ابن عقیل کے رازدار ہیں۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے یہ روپیہ آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیں۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام ابھی سے مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم ابن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لیا کہ یہ راز فاش نہ کرے گا۔ یہ شخص چند دن تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلوہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن یعنی ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ میں اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں۔ اس طرح یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور رازدار ہو گیا تھا، یہ بیمار پڑ گیا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن عور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے۔ جب یہ آ کر بیٹھا
اٹھے تو آپ اس پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا، مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عبرہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے، یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پوچھی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو توڑ دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر بار بار پڑھتے رہے، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس لیے بے جوڑ باتیں کر رہا ہے۔ ہانی نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں اس کا بیماری میں یہی حال ہے، لیکن اس کے ساتھ ابن زیاد کے ساتھ جو مہران آیا تھا وہ ٹال گیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ فوراً اٹھو یہاں سے۔ جب وہ باہر آئے تو شریک نے پوچھا آپ نے موقع کیوں گوا دیا، اس شخص کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم بن عقیل نے کہا دو خصلتیں مانع ہو گئی، پہلی یہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں پناہ گزین ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور دوسری حضرت علی نے فرمایا ہے کہ ایمان ہلے کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ اس کے بعد شریک تو 2-3 دن کے بعد بیماری میں ہی انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آمد و رفت رکھتا رہا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم اس کو دے دیے، اور روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور ان کے تمام نقل و حرکت اور راز جو بھی تھے وہ ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ جب ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے تو اس نے لوگوں سے کہا بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہے، لیکن اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، میرے پاس آئے۔ پھر یہ کچھ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلو۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا، ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں ہے۔ جو ان کو ساتھ لے جانے کے لیے لوگ آئے تھے ان میں ان کے ایک عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ نہیں محسوس کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریع سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے ایک شعر پڑھا، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا۔ گفتگو جب طویل ہو گئی تو ابن زیاد نے اپنے اس جاسوس کو سامنے پیش کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی بھی ششدر رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے میری بات سنیے، اس کو سچ مانیے، میں واللہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا تو میں ان کی بات ٹال نہ سکا، اس وجہ سے مجھ پہ بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں آپ کے مہمان بنا لیا۔ اب اگر آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں، ان کے اپنے گھر سے نکال دوں، آپ کے پاس آ جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہری نے ابن زیاد سے کہا مجھے اجازت دو، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ کیا اور لے گئے اور بولا کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، مسلم کو ان کے سپرد کر دو، یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، نہ تو قتل کریں گے نہ کوئی نقصان کریں گے، اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہے نہ ہانی نے کہا اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس دشمن کے حوالے کر دوں؟ بخدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہو اور میں تنہا ہوں، میں جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے سپرد نہیں کروں گا۔ ہانی ابن عروہ پر تشدد و مار پیٹ۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ قتل کر دیں گے تم کو۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصہ ہو کر ان کو مار پیٹ کرنے لگا۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ غدار تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا
جب ہم اسے لے آئے تو تم نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے ہاتھ روک لیا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو اپنے قبیلے کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پہ پہنچ گئے اور اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی نے بولا آپ باہر جا کے لوگوں کو بتائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم میں قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کے آیا ہوں، اور شریک کے ساتھ اپنا ایک آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریک کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلے کے ہنگامے اور ابن زیاد کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکل گئے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصری عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے محل کے دروازوں کو بند کر دیا۔ مسلم اور ان کے ساتھیوں نے محل کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ محل میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سادات تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا حسود ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال اور حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر، جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ محل کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جانے کی وجہ سے بقیہ واقعات کربلا اگلے ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔